بلکہ انہوں نے قومی وحدت کا بیانیہ بھی تشکیل دینے کا کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ چنانچہ اگر یہ تعلیمی نظام اور نصاب سازی میں کردار کے جویا ہوتے ہیں تو دوسری طرف ان کی کوشش میڈیا کو اپنے ارادوں اور تصورات کا مظہر بنانا بھی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور قابل ذکر رجحان بہت تیزی سے مختلف ایسے ملکوں میں پروان چڑھ رہا ہے جہاں ذرائع ابلاغ کو کارپوریٹ سیکٹر اور حکومتی اداروں کے توسط سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں بہت سی ایسی فلمیں دیکھیں جن کو ہم نے برطانیہ کی فلم ساز کمپنیوں اور ہالی ووڈ کا شاہکار تصور کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں بنائی گئی ان فلموں میں امریکہ اور اس کے حلیف ملکوں کی جرمنی اور جاپان پر بالادستی دکھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور جنگ عظیم کے زمانے کے بہترین جنگی ساز و سامان کا سہارا لیا جاتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہالی ووڈ اور پینٹاگن کے درمیان ایک بڑا گہرا رشتہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ برطانوی کمپنیوں اور وہاں کی وزارت دفاع بے حساب سرمایہ اور جنگی ساز و سامان کے اشتراک سے، اور دوسری طرف ہالی ووڈ کی بہترین ٹیکنالوجی پینٹاگن کی جدید جنگی مشینری کے ساتھ مل کر مغرب کی بالادستی کا وہ بیانیہ ساری دنیا کو دکھا رہی ہے جو ویئر ایگلز ڈیئر، دا برج آن ریور کوائے، دا گریٹ اسکیپ، دا گنز آف نیورون جیسی فلموں کا موضوع بنا تھا اور ہم نے اپنے بچپن میں بہت شوق سے دیکھا تھا۔ یہ تو اب سے کوئی 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ اب اکثر ملکوں کے ہالی ووڈ اور پینٹاگن باہمی اشتراک سے وہ فلمیں اور نغمے مشتہر کر رہے ہیں جو ان کے لیے مفید مطلب ہیں۔ یہ قوموں کو ایک خاص ٹھپ پر ڈھالنے کے ذرائع ہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو آزادانہ طور پر سوچنے اور اپنی تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو تخلیقی تجربات سے ثروت مند کرنے سے باز رکھنا ہے۔ یہ معاشروں کی تکثیریت اور تنوعات اور ان کی ڈائیورسٹیز کے انکار کی کوشش ہے۔ اس وقت پر آنے والے پریشر کو ادارے سے وابستہ صحافیوں اور رپورٹروں کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا۔ حال ہی میں پروفیسر توصیف احمد خان اور ڈاکٹر عرفان عزیز نے پاکستان میں میڈیا کا بحران نامی اپنی کتاب میں گزشتہ 10-15 برسوں میں اخباری اداروں کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کی بہت سی تفصیلات درج کی ہیں۔ کس طرح ملازمین کو مہینوں تنخواہوں سے محروم رکھا گیا، کس طرح بغیر کسی نوٹس کے ملازمین کو برطرفی کے پروانے تھمائے گئے، کس طرح بعض اخباروں نے بعض شہروں کے اپنے ایڈیشن اچانک بند کر کے سارے عملے کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ آج ریاست کا جبر، اداروں کی قوت قاہرہ اور کارپوریٹ سیکٹر کی ریشہ دوانیاں آزاد صحافت کے سروں پر لٹکی ہوئی وہ تلواریں ہیں جن کی دھار تیز سے تیز تر ہو رہی ہے۔ ماضی میں آزادی صحافت کے لیے آواز اٹھانے والے باشعور اور باہمت صحافی ان چیلنجوں کا سامنا کرتے اور مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ ماضی میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ انہی کاوشوں کا نتیجہ تھیں، مگر آج کچھ یوں نظر آتا ہے کہ ایک فریق پوری تیاری کے ساتھ مکمل صف بندی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے، اس کے ہتھیار نئے ہیں اور تسلط کے اس کے عزائم بھی قوی تر ہیں۔ دوسرا فریق ابھی میدان میں نہیں اترا۔ کبھی کچھ یوں نظر آتا ہے کہ فیض صاحب کے بقول وہ تیرگی ہے رہے بتاں میں، چراغ رخ ہے نہ شمع وعدہ، کرن کوئلی آرزو کی لاؤ کہ سب در و بام بجھ گئی ہیں۔ لیکن پھر انفرادی مزاحمت کی بڑی روشن اور جرأت مندانہ مثالیں بھی سامنے آنے لگتی ہیں۔ البتہ مزاحمت کا اجتماعی ماحول کہ جس کو ایک تحریک کہیں وہ وجود میں نہیں آ رہا۔ ہیروز کا انتظار تو عبث ہے، لیکن مثالیوں سے تو روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، اور مثالیے کم نہیں ہیں۔ منہاج پڑھنا، نثار عثمانی اور احفاظ الرحمان کے علاوہ مارشل لاء کے دور میں ملٹری کورٹ سے کوڑوں کی سزا پانے والے صحافی ہوں یا PFUJ اور ایپنک کے پلیٹ فارموں سے آزادی صحافت کے پرچم کو بلند رکھنے والے سینکڑوں صحافی اور اخباری کارکن، یہ سب مثال یہی تھے، اور ان کی دی ہوئی روشنی میں راستے آج بھی ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔
یہ ضرور ہے کہ اب جب کہ الیکٹرانک میڈیا، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل اور جدید ترین ٹیکنالوجی نے آزادی اظہار کی خواہش کو بے کنار بنا دیا ہے اور ساتھ ہی اس کی آزمائش کو بھی دوچند کر دیا ہے، تو جدوجہد کے ایک نئے عہد نامے کی بھی ضرورت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ عہد نامہ اور وہ ظاہر ہے اتنی ساری اس سے پہلے بھی خبریں پڑتی رہی ہیں، ان میں کیا خاص بات تھی، لیکن بہت جلد یہ پتہ لگ گیا ناظرین کو کہ بہت خاص بات تھی۔ اور وہ خاص بات کیا تھی؟ وہ خاص بات صرف ان کے گفتگو کرنے کا انداز نہیں تھا یا پڑھنے کا انداز نہیں تھا، وہ ان کا حقائق کو جاننا، اور گو کہ یہ دعوے بھی سارے ہی صحافی کرتے ہیں، لیکن حقائق کی تہہ تک پہنچنا اور معاشرے کے جو تضادات ہیں، معاشرے کے جو بنیادی تضادات ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو اجاگر کرنا، اور بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے ہوئے جو اقتدار کے اصل مراکز ہیں ان کو بے نقاب کرنا، تاکہ لوگوں کے سامنے حقیقت کا ایک بالکل واضح اور روشن چہرہ سامنے آئے۔ اور یہ آسماں شیرازی کا ہمارے جو نوجوان صحافی پچھلے 20-25 سال میں سامنے آئے، ان میں ان کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ فیض کے سارے سخن ہمارے ان کا پسندیدہ مجموعہ کلام بھی ہے، یہ کہتی ہیں۔ تو انہوں نے بہت جلد جو ہے وہ جو چیزیں انہوں نے سیکھیں ان کو عوام کے سامنے پیش کرنے میں وہ ساری حدیں عبور کر لی کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں صحافی جو آرام پسند صحافی ہیں وہ عبور نہیں کرتے۔ آرام پسند سے مطلب مجھے وہ یاد آ رہا ہے، ایک قول کسی کا ہے، وہ ویسے تو حضرت علی سے منسوب کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے انہی کا ہو، ایسا ہوتا ہے کہ ایک قول بہت سے لوگوں سے منسوب کیا۔ وہ قول اس طرح سے ہے کچھ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور آرام سے بھی ہو تو اپنے آپ سے ایک بار پھر پوچھو کہ کیا تم واقعی حق پر ہو۔ تو یعنی یہ دو چیزیں ساتھ چلتی نہیں ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں اور آپ بڑے آرام سے بھی ہیں، یہ چیزیں چلتی نہیں۔ تو آسماں شیرازی نے جو راستہ انتخاب کیا، جو منتخب کیا، وہ آرام کا راستہ نہیں تھا۔ وہ حق پر تھیں تو حق پر رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بے آرامی کو قبول کیا، اور وہ بے آرامی ان کو کہاں کہاں لے گئی۔ ان کا شاید سب سے پہلا اور بڑا کارنامہ یہی تھا کہ وہ شاید ان پہلی خواتین صحافیوں میں سے تھیں جو جب 2005 کا زلزلہ آیا ہے تو بالا کوٹ اور دوسرے جو زلزلہ زدہ علاقے تھے ان میں یہ فوری طور پر پہنچی، اور انہوں نے کئی ہفتے وہاں گزارے اور لائیو کوریج وہاں جو زلزلے کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں، جو متاثرین کا حال تھا، وہ سارا انہوں نے براہ راست نشر کیا۔ یہ ان کا پہلا تھا۔ اس کے بعد 2006 میں تو یہ اور آگے گئیں۔ لبنان کی میں جو اسرائیل نے جو حملے کیے، اس کو لبنان اور اسرائیل کی جنگ کہا جاتا ہے، وہ عامروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور جن پر جو اتنے خطرناک ثابت ہوئے کہ جن پر عامروں نے پابندی لگانے کی کوشش کی، وہ سارے ہمارے مثالی ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو اس وقت یہ آسماں جو ہیں وہ اس میں آئیں۔ اس کے بعد 2008 میں، یعنی بس جس کو کہا جائے نا کہ ایک کے بعد ایک انہوں نے جو ہے وہ ہمارے رمیز ابے اوپر آؤ، جلدی آؤ بھائی، آپ تالیاں بجائیں، بات کر کے رمیز کا ہے بنیادی طور پہ تالیاں کام میں آسمان کو آنا تھا، ٹکٹ بھی ہوئی تھی، ہم لنچ بھی ساتھ سارے مل کے کر رہے تھے، لیکن وہ جو صورت حال ہے آپ کو پتہ ہے، مطلب باز صاحب آپ بھی بار بار باہر جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکی، تو اس نے حکم دیا کہ میں وصول کروں، تو ٹھیک ہے جی ہیلو جوری کا
جس میں جناب احمد شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر ایوب شیخ صاحب ہیں، حارث خلیق صاحب ہیں، کرامت علی صاحب ہیں، ناظر صاحب آپ ہیں، محترمہ نور الہدا شاہ صاحبہ ہیں، مہناز احد صاحبہ ہیں، سید جعفر احمد صاحب ہیں، اور جناب توصیف احمد صاحب. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ اور غازی صلاح الدین انکل کا بچپن سے نام سنتے ہیں، ان کا ایوارڈ پیش کرنے کے لیے بہت شکریہ. حسین نقی صاحب کا بہت شکریہ. حسین نقی صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی ذکر نہ کروں، کیونکہ بابا کی جو دو پسندیدہ شخصیات کی صحافت میں، ایک بڑھنا صاحب اور ایک حسین نقی صاحب. اور حسین نقی صاحب کی جو خاص بات ہے کہ یہ جہالت کے دور میں تو بے روزگار ہوئے لیکن بھٹو صاحب کے دور میں بھی بے روزگار ہوئے ہیں. یہ اتنے قرض ان پہ چڑھ گئے تھے کہ یہ چھوٹا سا ان کا پلاٹ تھا، اس کے دینے کی ان کے پاس قسطوں کے پیسے نہیں تھے. اور یہ اتنے پڑھے لکھے انسان ہیں کہ یہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس سے کس طرح سے بات کرنی ہے. تو جب یہ کسی رائٹ ونگ، ایک بہت مشہور رائٹ ونگ کالمسٹ سے جب یہ بات کرتے تھے تو وہ شروع کرتے تھے سورہ نساء کی آیت سے کہ اگر تم نے لگی لپٹی بات کی اور سچ سے پہلو چھپایا تو میں دیکھ تمہارا رب دیکھ رہا ہے تمہیں. تو حسین نقی صاحب جیسے لوگ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں اور خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں.